بچہ کوئی سال 1.5 سال 2 سال کا ہو تو تب جا کے بولتا ہے، یہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی بولنا شروع کر دیا۔ یہ ہے معجزہ۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا معجزہ، اور ایک ان کا پنگھوڑے میں بولنا معجزہ۔ اچھا، صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پر پورا آگے آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے، آپ نے پورا مکمل خطاب کیا ہے، پورا خطاب فرمایا آپ نے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہیں پنگھوڑے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے کتاب لایا ہوں۔ اور یہ دنیا کے اندر تیسری کتاب تھی، پہلی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسری کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اسی اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ مجھے کیا بنایا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جا کے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہے، کہتے ہیں نا، تو یہ وہی مبارک ہے۔ اب لوگوں نے مبارک نہیں دی کیونکہ لوگ تو انگلیاں اٹھا رہے تھے یہ کہاں سے لائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا مجھے مبارک ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ مبارک کا معنی بابرکت، میں جہاں بھی رہوں گا برکت بن کے رہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جب تک میں زندہ رہوں۔ جب تک میں رہوں گا نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہو نا، پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اچھا، پہلے نبوت کی بات نہیں کی، ترتیب دیکھیں آپ، کتاب کی بات بھی پہلے نہیں کی، پہلے اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ شرک شکن جملہ ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک شکن، جیسے ہوتا ہے نا بت شکن، اسی طرح یہ جملہ شرک شکن ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندگی کا اظہار پہلے کیا، کتاب کی بات بعد میں، نبوت کی بات بعد میں، برکت کی بات بعد میں، نماز روزے کی بات بعد میں، پہلی بات سب سے پہلی بندگی، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، نماز زکوٰۃ کا پابند بنایا جب تک زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی بن کر آیا ہوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کر رہے ہیں کہ میری ماں پاک دامن ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے اپنی ماں کی تابع فرمانی کا حکم دیا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ میری ماں کوئی عام عورت نہیں، میری ماں پیغمبر کی ماں ہے، اور میں پیغمبر بن کر بھی ماں کا تابع فرمان رہوں گا، ماں کا حکم مانتا رہوں گا۔ یہاں پر ماں کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ ماں کتنی قیمتی چیز ہے، ماں کا ادب کتنا ضروری ہے۔ ماں کا ادب اتنا ضروری ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے ادب کا مقام رکھا ہے۔ یہ ترتیب بتا دی ہے نا جی، پہلے نماز زکوٰۃ، اور ساتھ ہی کیا؟ اچھا، نماز حقوق اللہ سے ہے، زکوٰۃ حقوق العباد سے ہے، اور ماں کا ادب یہ بھی حقوق العباد سے ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔
نہ میں جبر کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں، زیادتی کرنے والا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بدبختی اور نحوست کی علامت ہوں۔ کیونکہ آپ نے یہ جملہ اس لیے بولا کیونکہ آپ باپ کے بغیر پیدا ہوئے نا جی، مرد کے بغیر، تو ایک خطرہ یہ تھا کہ لوگ کہیں نحوست کا نشان ہی نہ سمجھ لیں کہ یہ کیسا بچہ ہے جس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے بتا دیا میں کوئی بدبخت بن کے نہیں آیا، اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہوں، میں انتہائی نرم دل کا مالک ہوں، محبت کرنے والا ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں، میں موانست کرنے والا ہوں۔ دیکھیں نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر ہم درد ہوئے، غم گسار ہوئے، دل کو سمجھنے والے اور دل کو رکھنے والے ہوئے۔ کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں تھا جو سخت دل کا ہو، سارے پیغمبر بڑے نرم دل کے مالک ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نرم دل کا ہوں اور میں خوش بخت ہوں، سعادت مند ماں کا سعادت مند بیٹا ہوں، خوش بخت ماں کا خوش بخت بیٹا ہوں۔ اب آگے ایک جملہ رہ گیا جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام مکمل ہو جائے گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میلاد قرآن سے نکال کے دکھاؤ، میلاد کہاں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ والی آیت پڑھ لو نا، تمہیں میلاد نظر آ جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی اپنے میلاد کے دن پر، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا، یہ پیچھے ذکر گزر چکا ہے، آپ سن چکے ہیں۔ اور یہاں اس آیت کے اندر جو میں ابھی لفظ پڑھ رہا تھا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد کے دن پر خود سلام بھیجا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر اللہ نے سلام بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد کے دن پر خود سلام بھیجا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میرا میلاد ہوا، اس دن مجھ پر سلام۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر سلام عیسیٰ علیہ السلام خود بھیج سکتے ہیں، تو ہم سنی عیسیٰ کے بھی امام کے میلاد کے دن پر سلام نہیں بھیج سکتے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ ہم سلام ہی تو بھیجتے ہیں جی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، قرآن کہہ رہا ہے جی۔ جس گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں۔ یہ امام احمد رضا خان نے اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر بولیے اللہ نے سلام بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد کے دن پر خود سلام بھیجا، مجھ پر سلام۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن مجھ پر سلام جس دن میری پیدائش ہوئی، میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا۔ ویوم اموت، اور اس دن بھی مجھ پر سلام جس دن مجھ پر موت آئے گی۔ تو پیغمبر دنیا میں آئے وہ بھی سلامتی، دنیا سے جائے وہ بھی سلامتی۔ یہ بھی سرکار کا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام کا، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ یہاں ہوں تو تب بھی تمہارے نفع کے لیے ہوں، یہاں سے چلا جاؤں گا تو قبر میں بھی جا کر تمہاری خیر کی دعائیں ہی کرتا رہوں گا۔ اگر تمہارے اعمال کو اچھا پاؤں گا اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال کو برا پاؤں گا تو تمہارے لیے اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پر سلام جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ آیات ہیں، یہ وہ جملے ہیں جن کو قرآن کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور جملے کس کے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔